ویلکم بیک ناظرین. جی کیپٹن صاحب, میرا سوال تھا کون کون سے ادارے اب اس کے ساتھ انوالو ہو چکے ہیں؟ اس میں ساتھ اس گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں نا جی جی اس کے ساتھ انوالو ہیں. مثلا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس سے مطلب کیوں؟ وہ اس لیے کہ رجسٹرار کوآپریٹو کا کام صرف ایک سوسائٹی کو لیگلی رجسٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ رجسٹرار کا کام نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ ایجنسی کا کام ہے. ڈیولپمنٹ ایجنسی کا کیا کام ہو؟ اس کا کام ہے اورینٹیشن کو جو ہے نا وہ واچ کرنا کہ ایک ادارے کے اوپر دوسرا ادارہ نہ بنے. ایک ادارہ جب وہ کسی جگہ پہ بنتا ہے تو اس کی جو فیسیلیٹیشنز ہیں, اس کی جو الیکٹریسٹی کا ہے, اس کا جو سیور کا سلسلہ ہے, وہ ڈیولپمنٹ ایجنسی واچ کرتی ہے, وہ رجسٹرار واچ نہیں کرتا. یہ کب سے ادارے انوالو ہوئے کوآپریٹو میں؟ یہ تو شروع سے 1975 میں یہ ایکٹ بنا تھا. جی جی, ایل ڈی اے ریوائز کیا گیا تھا. جی, تو اس وقت سے لے کے اب سے چل رہا ہے. اب یہ ہوا ایل ڈی اے کا ایکچوئل کام جو ہے نا وہ ہے اداروں سے کام کرنا نہیں ہے. جی جی, گورنمنٹ کا کوئی ادارہ کام نہیں کرتا, جی, وہ سپروائز کرتا ہے. جی, لیکن انہوں نے غلام حیدر وہیں کے وقت ایک ایسا موقع آیا کہ جناب کوآپریٹو میں اسکیم آ گیا. اسکیم ایسے آیا کہ جو فائنینشیل ادارے تھے جی جی, انہوں نے بڑی ادارہ داری بنا لی, لوگوں سے پیسہ دڑا دڑ اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد زمینیں خریدیں, خریدنے کے بعد کوآپریٹو سوسائٹیوں کو ڈبل ریٹ پہ بیچنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اجاراداری کو ختم کرنے کی کوشش کی, اجاراداری کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے بین لگا دی کہ بھئی آج کے بعد سن 93 کے بعد پھر یہ سوسائٹی کوئی رجسٹر نہیں ہوگی. جو بن چکی ہیں وہ پوری مکمل ہوں. اس کے اندر ایل ڈی اے کی طرف سے ہمیں سب سے پہلے اپنا زمین کے ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد اجازت نئی کوآپریٹو اس کے بعد کوئی مارد وجود میں نہیں آئی. میں اگر مجھے اجازت دے تو میں تھوڑی سی ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں ایل ڈی اے, واسا, ٹیپا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سوئی گیس, جی جی, اس کے بعد ٹیلی فون, اس کے بعد بجلی, یہ تمام ادارے جو ہیں وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ وہ سوسائٹیز کو مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایل ڈی اے چونکہ ایک اتھارٹی بن چکی ہے, پہلے تو شاید آپ کو علم ہوگا کہ ایل ڈی اے کے پہلے یہاں سے ہوتا تھا لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ, ٹھیک ہے, اسے کنورٹ کیا. پہلے یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تحت ہوتی تھی یہ, جی جی, اور لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ اس کے تحت ہوتا تھا. پھر انہوں نے لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ ختم کر کے اس کو اب لے آئے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جی جی, ایل ڈی اے. ایل ڈی اے کا کام جو ہے وہ کام صرف یہ ہے کہ ماسٹر پلاننگ آف دی ٹاؤنس, ٹھیک ہے, ماسٹر پلاننگ بنانا, اور اس کے بعد اس کے میں جو کمرشلائزیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا یا اسے ڈکلیئر کرنا. ایل ڈی اے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سوسائٹیز کے گھروں کے انڈیویجول نقشے پاس کر, نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ایل ڈی اے نے ایسی اجازت قائم کی ہے کہ وہ ہر گھر کا نقشہ بھی وہ خود پاس کرتا ہے. جی جی, وہ کوآپریٹو کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسائل پیدا. جی جی, اب اس میں تھوڑی سی آپ کی اور اس میں وضاحت کروں کہ یہاں پہ جو ایل ڈی ایکٹ کے تحت انہوں نے 3 قسم کی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ سیکٹر بنائے ہیں. ٹھیک ہے, ایک گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ایل ڈی اے کا ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے, تیسرا نجی ہے, جس میں کہ آپ بحریہ ٹاؤن کہہ لیں, یہ جو آتے ہیں سارے کمرشل. اور انہوں نے جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, انہیں اس نجی میں شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ کمرشل اس کے ساتھ کہ جی اس پہ بھی وہی رول لاگو ہوں گے جو کوآپریٹو سوسائٹیز پہ, ہاؤسنگ سوسائٹی پہ وہی رول لاگو ہوں گے جو رولز ہم نے پرائیویٹ سوسائٹیز پہ لگائے. حالانکہ یہ نہیں ہے. وہ جو نجی سوسائٹیز ہیں وہ ایک آدمی کی ملکیت ہے, خواہ وہ ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. جی جی, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو ہر ممبر اس کا ایک مالک ہے. اگر اس کے میری والی سوسائٹی میں اس تو تقریباً کوئی 2000 ممبر ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر ممبر جو ہے وہ اس کا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اور ہم نے ایل ڈی سے کیا, ہمارا ایل ڈی سے ایک جھگڑا چل رہا ہے, وہ یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ آپ ہمیں نجی سوسائٹیز میں نہ لے کے جائیں, پرائیویٹ میں نہ لے کے جائیں,
کوآپریٹو رہنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک علیحدہ آپ کریں, ڈیسک بنا لیں ہمارے, آپ ماسٹر پلاننگ آپ کریں, بالکل آپ کو حق حاصل ہے, آپ نے کرنا ہے. جی جی آپ نے ہماری ڈیولپمنٹ چیک کرنی ہے, کریں ٹھیک ہے. کہ کیا ہم نے جو آپ کا نقشہ بنا, آپ نے ماسٹر پلان ہمارا اپروو کیا ہے, کیا ہماری سوسائٹیز اس کے تحت کام کر رہی, کیا اس کے تحت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا اس کے تحت جو پلاٹس ہیں پبلک فیسلٹیز کے, مثلا پارک ہوا, مسجد ہوئی, اسپتال ہوا, اس کے بعد اگر کوئی وہ اپنے یہ ان کا سیوک سینٹر ہوا, جو ہم نے نقشے پاس کیا وہ وجود میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے ایک مجھے اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہم پہ یہ ایک سوسائٹیز پہ یہ ایک ہے کہ ہم ان کو کنورٹ, قبرستان کو ان کو کنورٹ کریں. جی آپ کی بات کسی حد تک درست ہے. جی جی بعض سوسائٹیز نے یہ کام کیا ہے. کہتے ہیں سوسائٹیز کو قبرستان کی جی جگہ بھی جی کھا گئے, بالکل بالکل, اور وہ کھیلوں کے بچوں کی میدان جی جی بالکل آپ کی بات درست گراؤنڈ ہے. تھے وہ لیکن اب اس میں یہ ہوا ہے کہ اب یہ ایل ڈی اے کو اختیار ہے, کیونکہ دیکھیں ماسٹر پلان ایل ڈی اے اپروو کرتا ہے, اس کی اتھارٹی ہے. جی جی اس نے شہر کو ریگولیٹ کرنا ہے, جی اس نے شہر کو بیوٹیفائی کرنا ہے, جی جی اس نے شہر کو ایکسٹینشن دینی ہے. جی جی یہ اس کا کام ہے, وہ کرے. لیکن جب ماسٹر پلان بن جائے کسی بھی سوسائٹی کا تو اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا جو ہے وہ اس سوسائٹی کا کام ہے, خاص طور پہ نجی, جی جی جو نجی لوگوں کے گھر بنتے ہیں ممبران کے, اب ان کے نقشے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں بنانا کرنا چاہیے. ملک صاحب یہاں سوال یہ کریٹ ہوتا ہے, جی فرمائیں. اگر یہ 200 ممبر ہیں تو وہ 200 مالک ہیں. جی بالکل. نجی جو سوسائٹی ہے اس کا ایک ہی مالک ہے, اس کی مرضی اس پلاٹ کو 10 لاکھ کا بیچے, اس کو 50 لاکھ کا بیچے, وہ ایک ہی بندہ فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن یہاں 200 بندہ فیصلہ کرنے والے ہیں. اس کے باوجود کوآپریٹو کے جو ریٹ ہیں نجی سوسائٹیز کے برابر ہو چکے ہیں, کامیابی بہت کم ہے. پرائیویٹ سوسائٹیز کے جو ہمارے جو ہوتے ہیں اب ریٹ, یعنی ہم جو میجر سوسائٹی کا میں بھی سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں, جی جی یہ جس کے میں نے ذکر کیا گورنمنٹ پلاٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا, میں 6 سال سیکرٹری جنرل رہا ہوں اس کا. جی جی ہم نے جب پلاٹ ہمیں الاٹ ہوئے تھے تو ہمیں اس وقت پلاٹ کی قیمت ہم سے 25,000 روپے لینڈ کی لی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز اس پہ لیے گئے ہم پہ 40,000 روپیز سے, ہمیں 70,000 میں پلاٹ ایک کنال کا مل گیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر وقت کے گزرنے کے ساتھ قیمت بڑھ گئی ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, دیکھیں نہیں. لیکن اب تو چونکہ سوسائٹیز ہے ہی نہیں ہے, مطلب کوئی نئی اسٹڈی رجسٹرڈ ہی نہیں ہو رہی ہے, 94 کے بعد ہوئی کوئی نہیں ہے, کوئی بنی نہیں ہے, کسی نے الاٹ ہی نہیں کیا, اس واسطے وہ قیمت کا تعین ہم پہ نہیں ہوتا, وہ خود اپنا وہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ کرتے ہیں اپنے. ملک صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مامون سار صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. مامون صاحب, ہاؤسنگ سوسائٹیز جس انہوں نے بتایا 94 کے بعد بند ہے, لیکن پہلے یہ نو لاس نو پروفٹ میں تھے. آج کل ان کے پاس جتنے محکمہ جات آلریڈی چل رہے تھے اس میں ایک ٹیکس بھی لاگو ہو گیا ہے. پہلے ایگزمپٹ تھے لیکن اب ان سے ٹیکس بھی ہر طرح کے وصول کیے جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں کون کون سے ٹیکسز ہیں ایسے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ نہیں ہونے چاہیے, کوآپریٹو پہ؟ بالکل. یہ بھی سب پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا مجھے مدعو کرنے کا, اتنی جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ جو ہے پرسنالٹی سے ساتھ. ملک صاحب اور کیپٹن فروغی صاحب کے ویوز کے بعد میرا خیال ہے میں اس کی انہوں نے بہت تفصیل سے انہوں نے جی مسائل کو اجاگر کیے. جی میں ادھر تک تو نہیں جاؤں گا, پر میں جو ان کی باتوں سے میں نے اسیس کیا ہے اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی جی کہ اکارڈنگ ٹو ادر جس طرح ہمارے باقی لاز ہیں ملک کے, اس طرح اس جو ہمارا لینڈ گورن کر رہے ہیں جو لاز, اس میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے. اوور دی ایئرز یہ کنفیوژن بڑھاتے جا رہے ہیں بجائے کہ کم کریں. آپ کی پہلی بات سے میں بات شروع کروں گا جس میں آپ نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس, جی وہ سوال میرا بھی آئے گا اس میں. جی جی میں اس لیے اس سے لینا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیکسیشن ایشو میں اس کے ساتھ ہی لنک کروں گا. جی جی پرائم منسٹر صاحب جہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ مکان عام بندوں کو دیے جائیں, ہاؤسنگ پروجیکٹس بڑھیں, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہو, تو آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. 150 ایکٹیو کوآپریٹو سوسائٹیز مجھے بتایا انہوں نے, 240 کوآپریٹو سوسائٹی مگر 150 جو ہے وہ فعال ہیں. جی جی اب کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ اگر تو آپ ان کے لیے زندگی آسان نہیں کر سکتے تو مشکل بھی نہ کریں, کوئی شک نہیں اس میں. جی جی جس طرح کوآپریٹو سوسائٹیز اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہیں, جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ ایل ڈی اے جو ہے اس کو گورن ضرور کرے, ماسٹر پلان کو چیک کرے,
بٹ ان کی مداخلت نہ کریں ان کے کاموں میں، اور مداخلت اگر کرے تو بائی لا کریں. جی جی. اب یہاں پر میں آپ کی نظر ڈال آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آن دی ٹیکسز دیٹ آر بینگ امپوزڈ. جی جی. اچھا یہاں پر سر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اسٹیمپ ڈیوٹی اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت سیکشن 62 جی جی اسٹیمپ ڈیوٹی کلیکٹ ہو رہی ہے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے. جی جی. اس کے بعد سر سی وی ٹی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ سیکشن 8 سے لے کر 11 تک وہاں سے سی وی ٹی کلیکٹ ہو رہی ہے. اگر ایگریکلچر کوآپریٹو کی طرف چلے جائیں تو وہاں سے بھی ایگری ٹیکس جو ہے وہ انڈر دس ایکٹ پی ایل آر اے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ. اس کے بعد سر ایف پی آر جو ہے وہ سیکشن 236 کے اینڈ 236 سی کے تحت پرچیزر اور سیلر دونوں پر ٹیکسز امپوز کر رہا ہے. جی جی. اب یہاں پر سر سوال بڑا انٹرسٹنگ پیدا ہوتا ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ایک بندے کی اونرشپ اور کوآپریٹو سوسائٹی جی جی. اس کے اندر یا تو ٹیکسز کا تعین کرتے جی جی. کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے ہم یہ دیتے ہیں اور پرائیویٹ اونڈ ان کے لیے کیونکہ دیٹ از اے پروفیٹیبل انسٹیٹیوٹ. جی جی. پروفٹ ٹیکنگ انسٹیٹیوٹ ان انسٹیٹیوٹ دیٹ از بینگ میڈ اونلی فار دی بیسس آف پروفٹ. ادھر سیلف ہیلپ کی بیسس پہ جس طرح انہوں نے بتایا 1925 سے جی جی سیلف ہیلپ بیسس پہ اس کو لے کے آگے جایا جا رہا ہے. وہ تو کنسپٹ ختم ہی ہو گیا جب ان کو برابر لے آئے پھر عام آدمی کو ریلیف تو نہ ہوا. پریسائسلی. تو پھر آپ اس سینیریو میں جس طرح ہم عام طور پہ سنتے ہیں جی کوآپریٹو سوسائٹیز کے بھی وہی ریٹس ہیں تو پھر ہاؤ کین یو بلیم دی کوآپریٹو سوسائٹیز. میرا ایک سوال ہے سر جی جی ایز اے لے مین آپ کوآپریٹو سوسائٹی کو کس طرح بلیم کر سکتے کہ وہ ریٹ پراپرٹی کا ریٹ آگے ایکسیسولی نہ چارج کرے بیکاز اس کے اوپر تو امپوز آپ اسی طرح ٹیکسز کر رہے ہیں. جی جی. ان کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ اس کو پروجیکٹ کو پورا حساب کتاب لگا کے کسی کو نقصان بھی نہیں ہونے دیتے, عام بندے کو بھی اس میں پہنچ ہوتی ہے بات کرنے کی. ایگزیکٹلی سر. اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایل ڈی اے جو ہے جس طرح ملک صاحب نے فرمایا اس میں بہت حد تک ضرورت ہے, میرا خیال ہے ضرورت ہے اس وقت جو ہے نیڈ آف دی آور ہے کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے جو میری سمجھ کہتی ہے. جی جی. وہ کہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے جو کوآپریٹو سوسائٹیز کے ممبرس کے ساتھ مل کے ان کی گورننس کے لیے کام کرے. بالکل صحیح بات ہے. جو مجھے سمجھ آتی ہے اس بات میں منسٹری تو ہے اس میں ہاؤسنگ میں منسٹری تو ہے منسٹری ہے دیٹ شوڈ ہیلپ دی کوآپریٹو سوسائٹیز کہ آپ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں تاکہ ہم آپ کو گورن کریں آپ کو ہیلپ کریں. ٹیکسز کا جو ہے تعین جو ہے وہ کیا جائے پراپرلی, اس کی پرسنٹیج کو لو کیا جائے. دوسری بات اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو ہاؤسنگ پروجیکٹس کو فروغ دیا جائے تو سر ایزی کرنا پڑے گا, آسان کرنا پڑے گا. یہ مشکلات سے جو ہے نا گزارنا بہت مشکل. بالکل صحیح بات. کیپٹن صاحب آپ کی ہاؤسنگ مینجمنٹ کمیٹی کو کس طرح تشکیل دیا جاتا ہے؟ لیکن بریک سے آگے آپ سے جواب لیتا ہوں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی کیپٹن صاحب. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹ کے مطابق ہمیں سال میں ایک دفعہ اپنی مینجمنٹ بلانی پڑتی, اپنے تمام ممبرز کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. جی جی. تمام ممبرز کو اکٹھا کر کے ایک ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے. ایجنڈا تیار کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر ہم اپنے ایک ایم سی تیار کرتے ہیں وچ از کال مینجمنٹ کمیٹی. ٹھیک ہے. اب پھر ان کے لیے گورنمنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں تاریخ کو یا فلاں جگہ پہ ہمارا الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ کسی قسم سے. تھوڑی سی مجھے نا ایک پریشانی ہے, وہ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین اس کو جان لیں. آپ کی جو مینجمنٹ ہاؤسنگ کی وہ علیحدہ ہے, آپ کی ایسوسیشن جو آپ کی بنی ہوئی ہاؤسنگ کی وہ علیحدہ ہے. جی جو مینجمنٹ جو ہے نا ایسوسیشن کی وہ جو آدمی ممبر کے مینجمنٹ اور کمیٹیوں کا ممبر ہے نا ان میں سے ایسوسیشن بنتی ہے. ان ممبران میں سے ان ممبران میں سے عام آدمی نہیں ہے. تو یہ کب بنی سر؟ یہ 1992-93 میں یہ اس وقت بنائی گئی تھی جب کوآپریٹو میں سکیم آیا تھا. یعنی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایسوسیشن کا قیام ضروری تھا. کریکٹ. اس وقت یہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے تھے
جو لوگوں کے پیسے ڈوب گئے تھے، تو میں نے اس کو پورے پاکستان کے اندر پورے اس میں سروے کیا، پورا دفتر گاڑی میں رکھا، اور ہر ممبر کو جا کے میں بتاتا تھا کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ ہمارے پاس زمین ہے، یہ ہمارا اپروو نقشہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا کام کیا اس وقت، دن رات کر مطلب اس کا کام کیا اس طریقے سے۔ لیکن اس کی جو مین یہ ہے کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے، اس کے اب تک تقریباً 92 سے لے کے اب تک 12-13 الیکشن ہو چکے ہیں، اور 12-13 ہی صدر بدلے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صرف اگر نہیں انہوں نے بدلا تو مینو نہیں کڈیا، باقی سارا نیشنل انٹرنیشنل طور پر اس کا کیا رول ہے؟ اچھا، اب اس کو میں جب 3 ادارے ہیں، ایک تو ایسوسیشن آف واچنگ سوسائٹی ہوگی جو انڈر دی سپرویژن آف پبلک کام کرتی ہے، یہ کسی ادارے کے انڈر نہیں کام کرتی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک نیشنل کوآپریٹو یونین ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل کام نہیں کر رہی، اس کا مجھے وائس پریزیڈنٹ رجسٹرار نے مطلب کیا۔ اس کے تحت میں سب سے پہلے جو میرا ٹور تھا وہ انڈیا کا تھا سن 2000 میں، سارک کانفرنس میں میں نے کوآپریٹو کو پریزنٹ کیا تھا، اور وہاں پہ جب میں نے جو وہاں پہ سپیچ کی، ادھر تقریباً اس کے ایشیا کے جتنے بھی کوآپریٹو اداروں کے ایسوسیشنوں کے ہیڈ تھے نا، یا سرکاری جو تھے، یہاں سے ہم 3 آدمی گئے تھے، ایک کمشنر صاحب تھے، ایک ایگریکلچر کا آدمی تھا، اور میں ہاؤسنگ کا تھا۔ تو وہاں پہ مجھے انہوں نے، جب میں واپس آیا تو مجھے سیکرٹری جنرل بنا دیا اس کا اپنا ایسوسیشن کا نہیں، ورکنگ گروپ کا، ICA کا۔ منیلا کے اندر میٹنگ ہوئی، ان کو دیکھتے ہیں نا سارا، تو اس کو وہ بنا دیا، میرے اوپر اور ذمہ داری ڈال دی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ واپس آئے تو پھر میں پہلے میں انڈیا گیا، نیپال گیا، ملائیشیا گیا، پھر ادھر سری لنکا گیا، اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹ آسلو گیا، آسلو ناروے۔ وہاں پہ جا کے ورلڈ اسمبلی کا اجلاس تھا، ورلڈ اسمبلی کا اجلاس تھا، اور وہاں پہ میں جب گیا تو آئی واز دی اونلی مین فرام پاکستان، جبکہ انڈیا سے کم از کم 25 آدمی تھے، باقی دوسروں میں 900 جو تھے نا وہ ڈیلیگیٹ تھے، جن میں ہی ایک شلوار قمیض والا آدمی تھا۔ اور وہاں پہ میں نے جس وقت بات کرنے کی کوشش کی تو کوفی عنان صاحب جو تھے وہاں پہ، وہ اپنا چیف گیسٹ تھے، اور جو اپنا تھا اس کا ناروے کا جو پرائم منسٹر تھا وہ ہوسٹ تھا۔ اب ہم تو اور وہاں پہ ریدان اس طرح کا کوئی ہوٹل تھا جس میں 5 اسٹار ہوٹل، جس میں یہ پروگرام ہوا، تو میں نے وہاں پہ تھوڑا سا زبردستی بار بار بٹن دبا کے میں نے کوفی عنان کو ایسے ہاتھ کھڑا کر کے میں نے اس کی توجہ اپنی طرف بدلائی۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو امریکہ عراق کے اندر ڈسٹرکشن کر رہا ہے، دوسری طرف ہیلی کاپٹر سے روٹیاں بھی پھینک رہا ہے، تیسری طرف مسلمانوں کو اور ان کو آپس میں لڑا بھی رہا ہے، چوتھی طرف میں کہ ایک دوسرے کو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہم اس کا حل نکالنے کے لیے آئے ہیں، یا خود باہر تھرماسوں میں جو چائے پڑی ہے خود ڈال کے پی کے ہم چلے جائیں گے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے اس کا حل چاہیے۔ میں آئی ایم دی اونلی ون پاکستان، یو کیم فرام پاکستان جسٹ ٹو وانٹ ٹو ہیو دا ڈیسیژن کہ وائی اٹ از آل بینگ پلیڈ دس ڈرٹی گیم ان دی ورلڈ۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم سب انسان ہیں۔ کیا میرے میں اور آپ کے میں نے کہا اگر آپ بلیک ہے تو میں تھوڑا سا گندمی ہوں تو میرا خون آپ نکلا، حل اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا گیا ہے۔ میں باہر آیا چائے کے ٹائم پہ تو وہ جو ہے میرے پاس امریکہ کی ایک لیڈی آئی جو وہاں پہ کوآپریٹو کی انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ تھی۔ اس نے مجھے کہا ویل ڈن کیپٹن، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیا ہے اور آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس قطن نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، تو اسی تے جڑا بندہ جانا انہوں پھڑ کے تو کالے کمرے چ بند کر دیں ہو کہ میں تو نہیں آؤں گا۔ کہتی نہیں، آپ کو ہم
ابھی اسی وقت جو ہے نا وہ آرڈر کرتے ہیں. اس نے آرڈر کیا, 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے آفس کے اندر ریکویسٹ پڑی ہوئی تھی امریکہ کونسلیٹ کی کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھیجیں اور آپ کو 25 کنٹریز کی اپنا دعوت کے اوپر آپ کو ایز اے اسپوکس مین, ایز اے اسپیکر آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو میں سیدھا امریکہ سے یہاں سے 15 دن بعد سیدھا پورٹوریکو گیا. امریکہ کے ایک سب سے آخر میں ایک اسٹیٹ ہے, وہاں پہ سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے, وہاں پہ گیا. وہاں انہوں نے مجھے دکھایا اور میں ہی صرف ہاؤزنگ کا ایک آدمی تھا جو کام کر رہا تھا وہاں. ملک صاحب ٹائم کم ہے. 20-25 سال سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو کنسیپٹ تھا بہت اجاگر ہوا, عروج پر کیا, زمینوں قیمتی آسمانوں کو چھونے لگی. کوآپریٹو ایک ایسا سیکٹر تھا جہاں عام آدمی سوچتا تھا میں مکان اپنا لے سکتا ہوں, جگہ لے سکتا ہوں. موجودہ حالات میں بھی ممکن ہے ایسا؟ موجودہ حالات میں اگر گورنمنٹ نئی سوسائٹیاں بنانے کی کرنے کی اجازت دے تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کم مقابلتاً بہت کم قیمت پہ ممبران کو پلاٹ مل سکتے ہیں. اس میں لیکن اس میں جس طرح فاروقی صاحب نے فرمایا کہ جو یہ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, یہ بالکل درست ہے. لیکن اس کے لیے یہ چاہیے کہ جو ہمارے ہر شہر میں یعنی ہر شہر کے ریونیو جو ہیں دیہی علاقے, وہاں پہ بنجر زمینیں ہیں جو کہ آباد نہیں ہوئی. بنجر کی بھی 2 قسمیں آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, بنجر قدیم, بنجر جدید. سستا وہ زمینیں بالکل زمینیں گورنمنٹ دے ہمیں, اس کے بعد کوآپریٹو سوسائٹی جو وہاں پہ اسکیم ڈیولپ کرے اور سستے مکان بنائے. 5 مرلہ کا مکان کوآپریٹو زمین حکومت کی ہو کم سے کم کتنی لاگت میں بن سکتا ہے؟ میں اب اس میں انجینئر نہیں ہوں, میں فرینکلی میں آپ سے کہوں آپ موجود حالات میں کم از کم جو اچھا مکان ہے نا وہ 10 سے 15 لاکھ تک تیار ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب کیا کیا مسائل ہیں ٹیکسیشن کی طرف سے آپ کو اور محکمے کی طرف سے جو حکومت کو حل کرنے چاہیے؟ ٹیکسیشن کے مسائل یہ ہیں جی کہ جس طرح ہمارے ایکٹ میں, جس طرح کہ آپ نے مجھ سے پہلے آپ نے خود بتایا کہ 1925 ایکٹ کے تحت کوآپریٹو سوسائٹیز پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب موجودہ میں اب تمام ٹیکسز جو کہ ایک عام جو پرائیویٹ سوسائٹی ہے اس سے وہی ٹیکس ہم سے بھی وصول کیے جاتے ہیں. سی بی ٹی ہے, ہر قسم کی ٹرانسفر پہ ہر ٹیکسز ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہماری کوآپریٹو سوسائٹیز کی آمدن تقریباً 2 ارب روپے پر ایئر ہے جو حکومت کو ٹیکس کی شکل میں جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی سہولتیں کتنی ہیں؟ سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی نہیں ہے. جتنی بھی سہولتیں ہیں, پانی کے لیے ٹیوب ویل ہم نے اپنا لگانا ہوتا ہے, بجلی کے لیے تاریں ہم نے اپنی بچھانی ہوتی ہیں, گیس کے لیے پائپس ہم نے اپنے بچھانے ہوتے ہیں, سڑکیں ہم نے اپنی بنانی ہوتی ہیں, پارکس ہم نے اپنے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, اسکول ہم نے اپنے بنانے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس بارے میں کوئی کسی قسم کی اعانت, امداد یا آپ کہہ لیں کہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہے جس سے کہ ہم کہیں کہ جی یہ سوسائٹیز کو گورنمنٹ. لیکن اس کے باوجود ہر جو گورنمنٹ کا لا ہے وہ ہم پہ لاگو ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی اسی یہیں پہ رہتے ہیں. وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ جو اس کے ممبران ہوتے ہیں مینجمنٹ کمیٹی, ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو فاروقی صاحب کی بات بڑھاتے ہوئے, جو ہماری مینجنگ کمیٹی ہے وہ 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے 3 سال کے لیے, اور 3 سال کے لیے الیکٹ ہونے کے بعد اس میں اس کی جو پوسٹ ہوتی ہے, پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں, سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں, فائنانس سیکرٹری ہوتے ہیں اور دیگر ممبران ہوتے ہیں. وہ 3 سال کے بعد وہ پھر الیکشن ہوں گے تو نئے آ جائیں گے. اس کے لیے ہر سال ہماری ایک اینول جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے, ہم اسے کہتے ہیں AGM. اس AGM میں جو بھی ہمارے سال کے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کی اپروول, وہ ایک ممبران, آل ممبرز آر ریکویسٹڈ ٹو اٹینڈ دی میٹنگ, وہ ان سے ہم اپروول لیتے ہیں. اس میں ہم اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے جس کی نگرانی رجسٹرار صاحب خود کرتے ہیں, اور وہ اگر اس میں کوئی لکونات ہو تو ہم سے پوچھ پرتیت کرتے ہیں, ہم ان کے جواب دیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی سہولت, میں پھر وہی کہوں گا کہ سہولت ہم جو لینی ہے وہ کیپٹن صاحب. اچھا, میں تھوڑا سا 2 منٹ اور لوں گا کہ یہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز, اس میں ہماری ریکویسٹ جو میں نے پہلے آپ سے کر دی, ایک تو ہمیں LDA سے
جو ہے وہ کرنا چاہیے, ان کا خوف دور کیا جائے. وہ رمضان. کیپٹن صاحب, جو غلامی سے نجات دلانے کے لیے عام آدمی کو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کنسیپٹ دیا گیا کوآپریٹیو کا, وہ دوبارہ کس طرح بحال ہو سکتا ہے اگر حکومت آپ کی مدد کرے؟ بہت اچھا, بڑا آپ نے اچھا کام کیا. ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ کوآپریٹو ایکٹ کی طرح جی اس جو بھی ادارے بنے وہ ایگزیمپٹ ہونے چاہیے ٹیکس سے. ٹھیک ہے, ٹیکس چھوٹ ہونی چاہیے سب, ٹیکس کی چھوٹ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ عام بندے کے لیے کوآپریٹو بنایا گیا. جی ٹیکس کیوں, ٹیکس کی چھوٹ کیوں تھی؟ جی جی ٹیکس کی چھوٹ اس لیے تھی کہ یہ آپ کے کچن سے بچے ہوئے پیسے جو ہیں وہ اس میں وہ اکٹھے کر کے آپ نے ادارہ بنایا. جی 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 دوسرا یہ ہے کہ جو سوسائٹیاں نئی بنے, جی جی کوشش کی جائے کہ وہ جتنی سرکاری لینڈ ہے اس کو لیز پہ جی کوآپریٹو رجسٹرار کے حوالے کیا جائے. جی جی کوآپریٹو رجسٹرار جو ہے وہ ایسوسیشن کے نمائندوں کی مدد سے اس میں جو افورڈیبل پارٹیز ہیں جی جی ان کو اس کے اوپر لگایا جائے, اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ حکومت کا یہ کام, اپنا گورنمنٹ کا یہ کام ہو سکتا ہے. اگر یہ پرائیویٹ لوگوں سے کریں گے جی جی تو وہ پھر وہی حساب ہوگا. آپ نے ایک سوال کیا کہ کوآپریٹو سوسائٹی کے ریٹ اور بیریا ٹاؤن کے یا کسی دوسرے پرائیویٹ ایک جیسے کیوں ہیں؟ جی جی وجہ یہ ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹی کی جو مینجمنٹ آتی ہے وہ ممبر خود مینیج کرتے ہیں, جی جی اس کی دیکھ بھال وہ خود کرتے ہیں. جو ادارے پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ بھال نہیں کرتے, وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں. اب جس کو انہوں نے خود پودے لگانے ہیں, خود پھول لگانے ہیں, خود مسجدیں بنانی ہیں, خود سکول بنانے ہیں, خود پارکیں بنانی ہیں, جس کی وجہ سے پھر جو لیول ہے نا اس کو وہ ایک جیسا رکھتے ہیں. اچھا سر, آخری سوال, ٹائم بالکل ختم ہے. لوگوں کا تاثر ہے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یا جو اس کو چلا رہی ہیں وہ قبرستانوں کی جگہ بھی اور کھیلوں کی جگہ بھی وہ خود ہی بانٹ لیتے ہیں, یہ درست ہے؟ بس ایک سیکنڈ. نہیں, اس میں 100% درست نہیں ہے, 40% یہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. ایک ملک کے اندر ہمارے اوپر اس وقت 22 کروڑ عوام ہے, کتنے لوگ سارے اچھے ہیں, ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے تو اننیسیسرلی اس کو اندر دے دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے ان سے درست کروایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیپٹن صاحب آپ کا جواب آ گیا. مامون صاحب بالکل اینڈ پہ ختم ہو گیا پروگرام تقریباً. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, جو سوسائٹیز نے جتنی سوسائٹیز بن چکی ہیں, روزانہ ہم سنتے ہیں یہ ایل ڈی اے سے پروف نہیں ہے, یہاں سے پلاٹ نہ لیں, لیکن وہ سوسائٹی بک چکی ہوتی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی واحد ایک کوآپریٹیو ہے جس میں ممبران اپنے مدد آپ کے تحت لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ کمی ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ کیپٹن فروغی صاحب کی بات بہت ویلڈ ہے, جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کا المیہ اس وقت یہ کہ جو بیرن لینڈ کی جو انہوں نے بھی بات کی کہ بیرن لینڈ کو کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذمہ لگایا جائے اسٹیٹ بینک کی فنڈنگ کے ساتھ, یا اسٹیٹ کی فنڈنگ سر, ناٹ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ بینک کی فنڈنگ کے ساتھ وہاں پہ چھوٹی سوسائٹیز, کوآپریٹو سوسائٹیز, بیکاز اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں, یہ ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ پرسنالٹیز ہیں, تو آپ خود دیکھ رہے ہیں, تعین کریں کہ بڑا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ود ان دی کوآپریٹو سوسائٹی. ٹھیک ہے جی, الیکشنز ہو رہے ہیں, اے جی ایم ہو رہی ہے, ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, ممبرز آر ناٹ پوری جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. بجائے نام لینے کے چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے. نام لینے کے بغیر میں کہوں گا 200 ٹیکس دیتے ہیں باقاعدگی سے. کئی دفعہ ہم وائرل ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ لینڈ کھا گیا لوگ سوسائٹی کے دفتر کھڑے ہوئے. تو کوآپریٹو سوسائٹی میں تو پورا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, تو گورنمنٹ کو کم از کم, میرا خیال ہے, جو آپ کی میں ریکمنڈیشن, ٹائم چونکہ آپ کا شارٹ ہے, میری طرف سے ریکمنڈیشن سر یہ ہوگی کہ 1/10 آف دی ٹیکس کلیکشن ہو. گورنمنٹ چلے ریگریوڈ ہے, ایل ڈی اے کو ان کوآپریٹو سوسائٹیز ممبران کے ساتھ مل کے گورننگ باڈی بنائیں تاکہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو حالات ہیں وہ کوآپریٹو کے ممبرز ہی حل کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا جی جی کہ ان تمام چیزیں, جیسے میرے فاضل دوست نے کہا, بڑی اچھی بات کی. میں نے ایک ایفرٹ کی کہ کوآپریٹو کی اور ایل ڈی اے کی
जी जी एक कमेटी बना दी, मुश्तरका कमेटी बना दी। मुश्तरका कमेटी बना दी। जी, जी। उसका नाम हमने रखा कि कोऑर्डिनेशन जी, कमेटी। जी। उसका मतलब ये था कि एलडीए किसी भी सोसाइटी पे जाके यलगार नहीं करेगा। जी, जी। कोई कंप्लेन आएगी डेट स्टेट अवे गो जो मैनेजमेंट से मिलेगा। मैनेजमेंट से मिलेगा। जी, जी। सिमिलरली मैंने नैब को भी यही रिक्वेस्ट की है, जी जी चेयरमैन को मैंने लेटर लिखा है जी कि जनाब एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल बनाएं, आपका टाइम बचेगा जी। और वो सारी चीजें जो हैं वो जी। हम जो है ना वो हवा में उसमें बातें वो ये करते सही रहेंगे। तरीके आप से देखें ना हमारे पास इतना कुछ करने के बाद अभी मैंने आपको पूरा बताया नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं अपना 175 हॉस्पिटल बनाए हैं, 175 हॉस्पिटल बनाए हैं। जी जी बिजनेसमैन 42,000 प्रोवाइड किया है, क्या बात है। 42,000 बिजनेसमैन। बिजनेसमैन प्रोवाइड किया है बिल्कुल ठीक। कमर्शियल। जी जी 25,000 एम्प्लॉइज को हम खुद सैलरियां दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 25,000 सैलरियां दे रहे हैं, इसके अलावा जी, जी। हम 2 अरब रुपया टैक्स दे रहे। टैक्स दे रहे हैं। कैप्टन साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक इसरार साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून सर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने बातें सुनी, कोऑपरेटिव के मसाइल भी सुने, उनका हल भी सुना। हुकूमत को इस तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।